13 رجب المرجب کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں جس کا ہم جا کے حج کے لیے اور عمرہ کے لیے طواف کرتے ہیں۔ اس میں حضرت علی کی ولادت و سعادت ہو رہی ہے۔ آپ کے والد گرامی مرتبت کا نام جناب حضرت ابو طالب ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، جنہیں حضور اپنی ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام آ کے آپ کو عرض کرتے ہیں حضور میری ماں جی دنیا سے چلی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا علی وہ تمہاری تو ماں تھی ہی لیکن وہ میری بھی ماں تھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر انور کے اندر اترتے ہیں، خود حضور دیکھتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد کو اس جگہ پہ لٹایا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا وزیر حکم کے موقع پہ میرے آقا نے ہاتھ پکڑا آپ کا بلند کر کے فیضان تو حضور نے اعلان کیا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کہتے جب یہ خبر عام ہوگی ہر طرف پھیل گئی تو حارث بن نعمان قہری اس کے کانوں میں جب یہ حضور کا ارشاد گرامی پہنچا تو وہ بڑے غصے میں اپنی سواری پہ بیٹھتا اور حضور کی طرف رخ کرتا۔ کہتے اس کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام اب تک پر ہوئی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا اللہ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو اور یہ مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہم نے قبول کر دیا آپ کے حکم۔ آپ نے کہا 5 نمازیں پڑھو، ہم نے اس حکم کو بھی قبول کیا۔ آپ نے فرمایا روزے رکھو، اس حکم کو بھی ہم نے قبول کیا۔ آپ نے فرمایا زکات ادا کرو، ہم نے اس حکم کو بھی قبول کیا۔ آپ نے فرمایا حج کیا کرو، ہم نے اس حکم کو بھی قبول کیا۔ کیا آپ اس پر راضی نہیں تھے کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کر کے اعلان کر دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے؟ پھر اس نے کہا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ اعلان میری طرف سے نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو کہتے ہیں بڑے غصے میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے مڑتا ہے اپنی سواری کی طرف، اور جب مڑتا ہے سواری کی طرف تو یہ اللہ کے حضور کہتا ہے اللہم ان کان ما یقولہ حقا فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے مالک اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے، پتھروں کی بارش برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب جو ہے وہ دے آ۔ تو کہتے ہیں ابھی وہ اپنی سواری کے پاس بھی پہنچ نہیں سکا تھا کہ اللہ کی طرف سے اوپر سے ایک پتھر آتا ہے، اس کی کھوپڑی میں جو ہے وہ لگتا ہے اور اس کے نیچے والے در سے جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور وہ اپنی سواری کے پاس پہنچنے سے پہلے جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت قرآن کے یہ نغمے اترتے ہیں سالہ صائم بعذاب واقع، کہ مطالبہ کیا ہے ایک مطالبہ کرنے والے نے ایسی چیز کا جو ہو کر رہے، اس نے مطالبہ کیا اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو اللہ نے ایک پتھر برسایا، کھوپڑی پہ آ کے لگتا ہے
اور نیچے والے در سے نکل جاتا ہے اور اللہ اسی جگہ پہ موت واقع کرتا ہے۔ دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض کوثر کے مقام پہ سب سے پہلے اگر کوئی آ کے میرے سے ملاقات کرے گا تو وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت جعفر اس حدیث پاک کے راوی ہے، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے ساتھ بڑی طویل سرگوشی فرمائی، یعنی حضور نے آپ کے کام کے پاس اپنے مقدس ہونٹ کر کے لمبی گفتگو فرمائی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا ہوتے ہیں سرگوشی فرما کے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا حضور آج بڑی طویل سرگوشی فرمائی ہے، تو حضور نے فرمایا میں نے سرگوشی نہیں کی علی سے۔ حضور کس نے کی ہے؟ حضور نے فرمایا علی سے میرے رب نے سرگوشی فرمائی، علی سے آج میرے رب نے جو ہے وہ سرگوشی فرمائی ہے۔ چوتھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ام عطیہ اس حدیث پاک کی راوی ہے، کہتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو ایک مہم پہ روانہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لشکر روانہ فرما دیتے ہیں۔ خدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا بھی، میرے آقا دعا فرما رہے ہیں اپنے رب کے حضور مالک مجھے اتنی دیر تک موت عطا نہ کرنا جتنی دیر تک میں علی کا دیدار نہ کروں۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام یاد آ گیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو حضور کے اس غلام کو پتا چلا تو کہتے ہیں اس نے فوراً اللہ کے حضور دعا مانگی مالک اب آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، حضور چلے گئے ہیں تو آنکھیں کیا کرنی ہے، مالک تجھے موت عطا کر دے نہیں تو میری آنکھوں کی بصارت جو ہے وہ واپس لے لے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے فوراً اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ واپس لے لی، بینائی واپس لے لی کہ اگر حضور نہیں رہے تو یہ آنکھیں کیا کرتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں مالک اتنی دیر تک موت عطا نہ کرنا جب تک میں علی کا دیدار نہ کروں۔ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو ایک کام کی غرض سے بھیجا، جب وہ واپس آ گئے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو فرمایا اے علی اللہ بھی تیرے ساتھ راضی ہے، اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ بھی میرے ساتھ راضی ہے، اور علی جبریل علی بھی تیرے ساتھ راضی ہے، جبریل بھی تیرے ساتھ راضی ہے۔ اگلا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت بریدہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اس شخص کا کیا حال ہوگا جو تیری شان میں گستاخی کرتا، کیا حال ہوگا اس بدبخت کا جو تیری شان میں گستاخی کرتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جس نے تیری گستاخی کی اس نے نبیوں کے امام کی گستاخی کی، جو تیرے سے جدا ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی محمد سے ہے، محمد علی سے ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کے کانوں سے سنیے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری جو تخلیق ہے وہ ابراہیم کی مٹی سے ہوئی ہے، علی کی جو تخلیق ہے وہ محمد کی مٹی سے ہوئی ہے، اور محمد کی مٹی ابراہیم کی مٹی سے افضل ہے، محمد کی مٹی ابراہیم کی مٹی سے افضل ہے، اور علی کی جو تخلیق ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جو حضور کی دھوڑ میں پڑے کہتے ہیں میں حضور ابھی چھوٹا سا بچہ ہی تھا تو
تو حضور نے مجھے اپنی گود میں لے لیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک فرماتے ہیں مجھے سمیٹا کرتا تھا. مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک پسینے کی خوشبو سے لایا کرتے تھے اور کہتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یوں دوڑا کرتا تھا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پیچھے دوڑتا ہے دودھ پینے کے لیے. یوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ دوڑا کرتا تھا. میرے آقا مجھے اپنے مقدس سینے کے ساتھ لگایا کرتے, مجھے اپنی گود میں لگایا کرتے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زار بن جیش اس حدیث سے پاک میں راوی ہے, کہتے ہیں حضرت علی المرتضی نے خدا نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج پیدا کیا, جس نے جانوروں کو زندگی عطا کی. کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے عہد کیا تھا, وعدہ فرمایا تھا علی تیرے سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا اور تیرے سے جو بغض رکھے گا علی وہ منافق ہوگا. کہتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے سے وعدہ فرمایا تھا. اسی لیے شاعر نے کہا تھا بغیر حب علی مدعات ہی ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. اور خدا کے بندوں سنو غیر سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا, جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ ابن حکیم کی شریف سے پاک پر راوی ہے, کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج اللہ کی ذات نے وحی کے ذریعے مجھے علی کی 3 صفات کے متعلق آگاہ کیا. علی کی 3 صفات کی مجھے خبر دی. نمبر 1 پہلی صفت اللہ نے فرمایا علی مومنین کا امام ہے, علی مومنوں کا امام ہے. دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہے کہ علی متقین کا بھی امام ہے. اور تیسرا کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے وحی آئی قیامت والے دن جتنے روشن چہرے ہوں گے, چمک رہے ہوں گے, جتنے روشن چہرے ہوں گے ان کا جو لیڈر ہوگا, جو قائد ہوگا وہ میرا علی ہوگا. جتنے روشن چہرے ہوں گے سب کا لیڈر جو ہے مولا کائنات نبی مرتضی شیر ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین اس حدیث سے پاک پہ راوی ہے, کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور تو آخرت میں بھی سردار ہے. تو دنیا میں بھی سردار ہے, تو آخرت میں بھی سردار ہے. اور علی یاد رکھنا جو تیرا محبوب ہے وہ نبیوں کے امام کا محبوب ہے, جو محمد کا محبوب ہے وہ رب کا محبوب ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جو تیرے سے دشمنی رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, وہ سمجھ لو کہ محمد مصطفیٰ سے دشمنی رکھتا ہے, اور جو محمد کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بربادی ہے, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو میرے وصال کے بعد, میرے پردہ فرمانے کے بعد علی سے بغض رکھے گا. ہلاکت ہے اس کے لیے, بربادی ہے اس کے لیے. 10واں ارشاد گرامی. یہ میں ساری احادیث اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو پھر انہیں تشیح کا تھپا لگتا ہے, لوگ جی ہمیں تشیح ہو گئے, انہیں طرف مائل ہو گئے, ایتھے بہت بڑا ایماندار جنازہ نکلے ہو, یہاں پہ کچھ بولے تاکہ ایمان کا جنازہ سامنے ثابت ہو. 300 آیات قرآن کے اندر فقط مولا کائنات نبی مرتضی شیر خدا کی شان نزول میں اتری. 300 آیات حضرت علی کی شان میں اتری ہے. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث پاک پہ راوی ہے, کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادہ, علی کی طرف تقرر عبادت. اور ایک حدیث پاک کا لفظ ہے
النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک میں فرمایا جا رہا ہے مطلقاً علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ایک میں فرما دیا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت طلیق بن محمد کہتے ہیں میں نے عمران ابن حسین کو دیکھا کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کے حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے عمران، آج آپ کو دیکھا ہے آپ حضرت علی کی طرف دیکھ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے حضرت عمران ابن حسین نے جواب دیا میں نے نبیوں کے امام سے سنا ہے علی کی طرف تکنا بھی عبادت ہے، علی کی طرف تکنا بھی عبادت ہے، یا جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے اس کی صحبت میں رہنے والوں کو کتنا لطف نصیب ہوگا کہ جس کی شان اللہ نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت یار وارثی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو جو آج بھی میرے آقا کے قدموں میں تشریف فرما ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام کثرت کے ساتھ، اور کثرت یہ نہیں ہوتی 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ کثرت نہیں ہے۔ اگر پورے دن کے اندر ہم ایک تسبیح پڑھ دیتے ہیں درود پاک کی تو یہ کثرت نہیں ہے، بلکہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں یار یہ بڑی کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے، بڑی کثرت سے حضور کو یاد کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شریف خدا کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جن نے کئی دفعہ دیکھا تو وہ خود ہی ایک روز اپنے والد گرامی مرکز سے سوال کرتی ابا حضور کیا وجہ ہے؟ میں نے کثرت سے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کثرت سے میں نے دیکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کے بابا جانی ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی وجہ یہ ہے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو اس لیے میں علی کا چہرہ دیکھتا ہوں، چہرہ علی کا دیکھ رہا ہوتا ہوں، عبادت اس کی کر رہا ہوتا ہوں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے میں کثرت سے علی کے چہرے کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کا مقدس ہے، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ دیں، ایک انصاری کا ہاتھ پکڑ دیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آج سے تم بھائی بھائی، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، حضرت علی کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھوں میں اترو ہے، رو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود علم کے پوچھتے ہیں علی کیوں رو رہے ہو؟ بہتے ہوئے آنسو میں علی عرض کرتے ہیں حضور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے تنہا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے حضور ارشاد فرماتے ہیں علی تنہا نہیں چھوڑا، تمہیں وہ بھائی دوں گا دنیا میں اللہ کسی کو نہیں دے گا۔ حضور ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فقط دنیا میں تو میرا بھائی نہیں ہے، علی تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میں کہتا ہوں بڑا خوش نصیب ہوگا وہ جس کے ہاتھ میں حضور نے صدیق اکبر کا ہاتھ دیا ہوگا، حضرت عمر کا ہاتھ دیا ہوگا، حضرت عثمان کا ہاتھ دیا ہوگا، حضرت سہیل رومی کا ہاتھ دیا ہوگا، بلال حبشی کا ہاتھ دیا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ دیا ہوگا، سارے خوش نصیب ہوں گے، لیکن علی سے بڑھ کے آج کوئی خوش نصیب نہیں تھا۔ حضور فرما رہے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی فقط دنیا میں نہیں تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے نا تو آقا نے ارشاد فرمایا علی اس بستر پہ آج لیٹنا ہے، اور یہ بستر کوئی معمولی کا بستر نہیں ہے، یہ موت کا بستر ہے، باہر دشمن ننگی تلواریں لے کے کھڑا ہے، حضرت علی فوراً لیٹ جاتے ہیں اس بستر پہ۔ کہتے ہیں یہ منظر وہ رب جو میری اور آپ کی آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، وہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں نا تو جبریل اور میکائیل کو بلاتا ہے، یاد کرتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے جبریل اور میکائیل کو کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے سے لمبی عمر عطا کی ہے،
تم دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، کیا تم دونوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر اپنی زندگی قربان کر دے؟ تو لکھنے والوں نے لکھا تحفۃ الوالدین کے اندر کہ دونوں نے اپنی اپنی زندگی کو پسند کیا. تو اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے محمد اور علی کو بھائی بھائی بنایا تھا، تو آج میرا علی میرے محبوب پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے لیٹ گیا. تو کہتے ہیں پھر اللہ نے دونوں کی ڈیوٹی لگائی، فَأَخْرَجَاهُ مِنْ عُدُوِّهِ، جاؤ دونوں چلے جاؤ علی کے پاس اور جا کے علی کی دشمنوں سے حفاظت کرو. کن کو بھیجا؟ جی سارے بولے حضرت جبریل کو. اور یہ نیا رمضان کو نہیں شروع ہے، پانی پی لا جمعے کے بعد. جی کس کس کو بھیجا؟ حضرت جبریل کو اور حضرت میکائیل کو بھیجا، جاؤ جا کے علی کی حفاظت کرو. اقبال نے کہا تھا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ. انسان بنے تو صحیح. فرشتوں کے جو امام ہیں ان کی ڈیوٹی لگ رہی ہے، جاؤ جا کے حفاظت کرو. تو کہتے ہیں دونوں آتے ہیں اور حفاظت کا انداز کیا ہے؟ سرحانے کی طرف کون کھڑا ہو رہا ہے، قدموں کی طرف کون کھڑا ہو رہا ہے؟ فقال جبریل عند راسه ومیکائیل عند رجلیہ. جبریل سرحانے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، میکائیل قدموں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی تمہاری بہادری دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور یباہی اللہ دیکھا الملائکہ کا، علی اللہ فرشتوں میں تمہاری وجہ سے فخر فرما رہا، فرشتوں میں تمہاری وجہ سے اللہ فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب پہ اپنی زندگی قربان کر رہا. تو اس وقت کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 یہ اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ ڈالا. اپنی زندگی کو اس لیے بیچ دیا کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ راضی ہو جائے. تو جو اللہ کے اس فرمان کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ سے محبت شروع کر دو، اس کی اتباع شروع کر دو. میں رب ہو کے کہتا ہوں میں رب جو ہے تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤں گا. تو جب علی حضور کی ذات کے اوپر اپنی ذات قربان کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر اپنا جسم قربان کر رہے ہیں، روح کے اوپر اپنی روح قربان کر رہے ہیں، اللہ نے تو ایسی ذات سے محبت فرمانی، ایسی ذات سے محبت فرمانی. میں ایک دوست سے کہہ رہا تھا یار دیکھے، اور میں بڑا مشکل کا لیکن سوال پوچھنے لگا، بالکل بولنا نہیں ہے. کتا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ جی منشا کے پیچھے بڑے کو نہیں پتا. کتا پاک ہے ناپاک ہے؟ جی ناپاک. لیکن اصحاب صاحب کی صحبت میں بیٹھنے والا، اصحاب کاف کی صحبت میں بیٹھنے والا جنتی ہے کہ دوستی ہے؟ جی اصحاب کاف کی صحبت میں رہنے والا کتا جنتی ہے، تو علی کے تذکرے کرنے والا کوئی نہیں جنتی؟ علی کی صحبت میں بیٹھنے والا کوئی جنتی نہیں؟ خدا کا واسطہ ہے اچھا میں تشہیر علیہ لانا یار گان کے جڑے علی کے گیت پہ جانتے صحابہ تسی لینا اللہ نے لینا ہے. اسی اپنا نہیں دے سکتے، مالٹے گندے پا کے دے سکتے ہیں، مرود خراب پا کے دے سکتے ہیں، اپنی خیر بناؤ یکسی ہوتے کہ دے گا. آپ دیکھ لیں نا کیسے کرتوت ہیں ہمارے یہ حکمران، ایسے یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے. کیا جرت نہیں پڑتی کسی کی باہر نکلنے کو، پوچھ کے پیچھے ایک دوسرے کو برا کیا کرتے ہیں، لیکن جرت نہیں ہے کسی میں اتنی کہ فیس ٹو فیس کسی کو برا کرے. تو اصحاب کاف کی صحبت میں رہنے والا کتا جنتی ہے، یار علی کے تذکرے کرنے والا جنتی کیوں نہیں ہو؟ اس لیے نہ ڈرا کرے، نہ ڈرا کرے، جو کہتا ہے وہ کہتا رہے. آپ کو وہ کام کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے ارشادات میں نے آپ کو سنا دیے، 300 قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو اللہ نے عرشوں سے علی کی شان میں اتاری. علی
علی کی شان میں اتاری. اس لیے مہربانی فرمایا کرے، جینے دے لوگوں کو، باتیں کرنے دے جو کرتے ہیں، حساب ہم نے نہیں لینا اور نہ ہم لے سکتے ہیں. اللہ کی ذات ہے حساب دینے والی. ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ ہم اس کی خیر کریں، ہم اس کی تیاری کریں. جنگ خیبر ہے، آخری بات سناتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کل میں یہ جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور جسے میں جھنڈا دوں گا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کہتے ہیں آج رات پھر ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ صبح جب حضور کے پاس پہنچ رہے، حضور جھنڈا مجھے دے. اور کچھ تو یہ ذہن لے کے آئے تھے کہ جھنڈا ہمیں ملے گا. لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن طالب کہاں ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے انہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بلاؤ، لے کے آؤ انہیں. جب حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں نبیوں کے امام اپنا لعاب دہن مبارک لگاتے ہیں، آنکھیں درست ہو جاتی ہیں، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. پھر حضور جھنڈا حضرت علی کو عطا فرماتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں جاؤ علی اب خیبر فتح کر. تو کہتے ہیں خیبر کا دروازہ پہلے بھی حضور کے غلام جو ہے وہ اکھیڑنے کے لیے گئے تھے، خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن نہ ہو سکا. آج علی جاتے ہیں، پورے ہاتھ سے نہیں اس دروازے کو اکھیڑتے، فقط ایک انگلی سے اس دروازے کو اکھیڑ دیتے. اللہ فتح عطا فرماتا ہے. بعد میں جب بیٹھتے ہیں نا تو ایک شخص سوال کرتا ہے آپ سے، کہتا ہے علی اتنی طاقت، پورے ہاتھ سے بھی نہیں، ایک انگلی سے خیبر کا دروازہ پھیر دیا. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے توڑا ہے؟ کہا جی پھر؟ کہا یہ جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ روحانی طاقت ہے، یہ روحانی طاقت سے جو ہے وہ علی نے اکھیڑا تھا. تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے گائیں گیت جتنے گا سکتے ہیں، تذکرہ کریں ان کا جتنا کر سکتے ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے